بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ اکثر مخلصین کا سوال ہوتا ہے کہ درود شریف کا ورد زیادہ کریں یا کلید اعظم کا عمل کثرت سے کریں۔ ان کے سوال کا جواب یہ ہے کہ صبح ایک تسبیح، تیسرا کلمہ، ایک تسبیح درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک تسبیح استغفار کی پڑھیں، پھر کلید اعظم کا عمل شروع کر دیں۔ جب ایک نصاب مکمل کر لیں تو باقی سارا دن درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ کا ورد کریں۔ پھر مغرب کے بعد ایک تسبیح، تیسرا کلمہ، ایک تسبیح درود شریف، ایک تسبیح استغفار پڑھنے کی ترتیب بنائیں۔ پھر رات جب تک آپ کو آسانی ہو درود شریف کا ورد کرتے رہیں اور یہی معمول روزانہ کا بنا لیں، یہی ترتیب روزانہ کی بنا لیں۔ اس طرح آپ درود شریف کا ورد بھی کثرت سے کر لیں گے اور کلید اعظم کا ایک نصاب بھی آپ کا چلتا رہے گا۔ تیسرا کلمہ ورد کرنے سے آپ کا روحانی کنیکشن مضبوط ہوتا ہے اور اللہ کی عظمت سے ابتدا کرنے سے آپ کے ساتھ رب کی مدد شامل حال رہے گی۔ درود شریف کا ورد کرنے سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے گا اور ذکر کے اندر جو کوتاہی ہو گئی ہو وہ استغفار سے پوری ہو جائے گی۔ اس لیے صبح شام تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار سلاسل اربع کے اندر تعلیم کیا جاتا ہے۔ میرا معمول ہے کہ میں صبح تیسرا کلمہ ایک تسبیح پڑھتا ہوں، پھر درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک تسبیح پڑھتا ہوں، پھر استغفار کی ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد ایک بار کلید اعظم کا عمل پڑھنے کے بعد اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ، یہ جو کلید اعظم کا عمل میں نے ورد کیا ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک جتنی ہستیوں نے، جتنے انسانوں اور جنات نے درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا، کلید اعظم کا عمل پڑھا ہے، سب کو ہدیہ کرتا ہوں۔ یا اللہ، اس دور میں دنیا کے جس کونے میں بھی انسان اور جنات درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کلید اعظم کا عمل پڑھ رہے ہیں، ان سب کو ہدیہ کرتا ہوں۔ یا اللہ، قیامت کی صبح تک جتنے بھی انسان اور جنات درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کلید اعظم کا عمل پڑھیں گے، ان سب کو ہدیہ کرتا ہوں۔ یا اللہ، ان سب حضرات کو درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کلید اعظم کی برکت سے جو اجر و ثواب ملا، جو تاثیر ملی، جو برکت ملی، جو اسرار و رموز ملے، جو تیری رضا ملی، جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملا، اس کے جو کمالات ان پر کھلے، ہمیں بھی اس کا حصہ عطا فرما اور ہماری نسلوں کو بھی عطا فرما، آمین۔ میں اس طرح ہدیہ کرنے کے بعد کلید اعظم کا عمل شروع کر دیتا ہوں اور ایک نصاب یا اس سے زیادہ کلید اعظم کا عمل پڑھنے کے بعد درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورد کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ پھر شام کو تیسرا کلمہ ایک تسبیح، درود شریف ایک تسبیح، استغفار ایک تسبیح پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد رات گئے تک درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے معمولات میں رہتا ہے۔ یہ معمولات کے حوالے سے تفصیل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے۔ جب ہم درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ پڑھتے ہیں تو اللہ کریم کی خصوصی رحمت ہم پر ہوتی ہے، اللہ کا کرم ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے اور ایک خصوصی روحانی حصار انسان کو اپنے حصار میں لے لیتا ہے۔ درود شریف کا فیض کمال کا فیض ہے۔ باقی تمام درود شریف بھی معطر ہیں، منور ہیں، بہترین ہیں، باکمال ہیں، ان کے اندر بھی برکت کا نظام ہے، ان کے اندر بھی خوشبو کا نظام موجود ہے، ان کے اندر بھی نورانیت اور روحانیت موجود ہے، لیکن اس درود شریف کے اندر ایک انوکھا ہی نظام کام کر رہا ہے جس کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ یہ درود شریف منفرد ہے۔ جب ہم درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ پڑھتے ہیں تو بہت زیادہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، روحانیت کی آبشاریں پڑھنے والے پر نچھاور ہونے لگتی ہیں،
کیونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنی رحمت، اتنا کرم اور فضل بھیجنے کی درخواست اللہ کریم سے کی گئی ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ ان کو اپنا محبوب رکھتا ہے، اور ان کو محبوب رکھنے کا پیمانہ آپ نہیں بنا سکتے کہ اس کی حد ہی نہیں ہے، اس کو آپ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ کائنات میں سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رب کریم کو محبت ہے۔ اس محبت کا ایک خوبصورت دلکش انداز بیان یہ کائنات کی صورت میں، یہ خوشبو کی صورت میں، یہ روشنیوں کی صورت میں، یہ پھولوں کی صورت میں ہمارے سامنے پیش ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ ساری خوشبوئیں، یہ ساری برکتیں، یہ ساری نورانیت، یہ سارا کائنات کا نظام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہی ہمیں ملا، کیونکہ اس درود شریف کی سیغے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کرم کرنے، فضل کرنے اور رحمت بھیجنے اور درود بھیجنے کا سوال کیا گیا ہے، درخواست کی گئی ہے۔ وہ یہی کی گئی ہے کہ یا اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنی رحمت بھیج، اتنا فضل کر، اتنا کرم کر کہ جتنا تو ان کو محبوب رکھتا ہے۔ تو یہ بہت وسیع دعا ہے، یہ بہت بڑی دعا ہے، اس کا ہم پیمانہ نہیں بنا سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کریم کی محبت بے انتہا ہے۔ یہ درود شریف شیطان کو سخت ناپسند ہے۔ جب ہم اس درود شریف کو شروع کرتے ہیں تو شیطان کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ مزید جہاں دوسرے پہلو کی وضاحت کرتا چلوں، دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اس درود شریف کا ورد ہم جب شروع کرتے ہیں تو وسوسے ہمیں گھیر لیتے ہیں، اندر کی سوچیں، اندر کے گمان، اندر کے خیالات ہمیں تنگ کرتے ہیں اور بار بار وسوسے آتے ہیں۔ اس درود شریف کے اندر اللہ معاف کرے کہ یہ چیز کم ہے اور یہ معاملات ہیں، اس میں سلام نہیں ہے، اس میں آل کا ذکر نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کافی درود شریف کی سیغے موجود ہیں جن میں سلام نہیں ہے، اسی طرح کافی مقبول درود شریف ہیں جن میں آل کا ذکر نہیں ہے، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور اللہ کے ہاں قبول اور مقبول درود شریف ہیں۔ کافی درود شریف وہ ہیں جن میں سلام کا ذکر نہیں ہے، وہ بھی مقبول درود شریف ہیں، جس طرح درود ابراہیمی ہے، اس میں سلام کا ذکر نہیں ہے لیکن وہ مقبول مسنون درود شریف ہے۔ درود کے معنی رحمت کے ہیں، سلام کے معنی سلامتی کے ہیں۔ جس طرح ہم کسی سے کہیں اللہ آپ پر رحم کرے یا اللہ آپ کو سلامت رکھے تو دونوں معنی خیر کے ہیں، کرم فضل کے ہیں۔ درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ درود شریف ہے۔ اس کا اظہار بارہا میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں، کتابوں کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی روایت بیان کی ہے کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی رسول سے محبت کا اظہار کیا، اور بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بتایا کہ یہ شخص جو درود شریف بھیجتا ہے تو ان الفاظ میں پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اور مجھے یہ الفاظ پسند ہیں۔ اس درود شریف کو کثرت سے پڑھیں اور اپنی نسلوں کو بھی اس درود شریف پر لگائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔